بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے مصنف کیا کہتا ہے؟ والمفہومان جمیعاً یحمل علیہما التعلق بالغیر، کہ یہ جو والمفہومان، یہ مفہوم حادث کا مفہوم اور یہ مفعول کا مفہوم، وہ کہتا ہے یہ جو دونوں مفہومان ہیں جمیعاً یحمل علیہما، ان دونوں پر حمل ہوتا ہے، مفعول پر بھی حمل ہوتا ہے اور حادث پر بھی حمل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تعلق بالغیر۔ اب ان دونوں پر تعلق بالغیر، غیر کے ساتھ ایک ان کا تعلق، اصل میں اگر تعلق کی تعریف کی جائے، تعلق سے مراد ہوتا ہے احتیاج، فقر، حاجت۔ اس میں حاجت ہے، وہ آسان لفظ ہے۔ تعلق بالغیر، حاجت غیر کی طرف۔ وہ کہتا ہے یہ جو غیر کی طرف یہ جو حاجت پائی جاتی ہے وہ اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے۔ کیوں؟ واجب الوجود بالغیر، غیر کی طرف حاجت پائی جا رہی ہے، اس میں دونوں قسموں میں بھی پائی جا رہی ہے مفعول کی، اور جو حادث ہے جو عدم کے بعد ہوگا تو اسے بھی ایک غیر کی احتیاج اپنی ذات میں، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، اسے بھی ایک تعلق بالغیر ہے، غیر کی طرف ایک حاجت پائی جاتی ہے۔ آگے وَإِذَا كَانَ مَعْنِيَانِ، اگر یہ دونوں معنی أَحَدُهُمَا أَعَمُّ مِنْ آخر، ان دونوں میں سے ایک جو ہے اعم ہے اور ایک اخص ہے، یہ اعم ہے یہ اخص ہے۔ وَيُحْمَلُ عَلَى مَفْهُومِهِمَا معنی، ان دونوں کے مفہوم پر کیا ہم کہتے ہیں ایک معنی جو ہے حمل کر سکتے ہیں، یعنی اس کو موضوع بنائیں اور اس کو محمول بنائیں، کہ یہ مفعول جو کہ واجب الوجود بالغیر ہے یہ اس کا تعلق غیر کے ساتھ ہے، یا یہ حادث جو عدم کے بعد ہوتا ہے اس کا تعلق بالغیر کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اس پر حمل جملے میں ہو رہا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ الْمَعنَى، یہ جو معنی ہے وہ کہتا ہے لِلْأَعَمِّ بِالذات وَلِلْأَخَصِّ بِالْعَرْض، یعنی اس کا تعلق اس عام جو ہے، اس مفعول جو عام ہے اس کے ساتھ اس کا بالذات تعلق ہوگا اور اس کے ساتھ بالذات نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے یہ کیا؟ جیسا کہ ہوتا ہے کہ یعنی انسان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان ناطق، تو انسان پر سب سے پہلے جو عام ہے وہ عام یہ ہے جس کا دائرہ وسیع ہے، حیوان کا دائرہ وسیع ہے، اس میں انسان بھی شامل ہے، دوسرے بھی عام جو منطق جانتے ہیں ان کو تو واضح ہے، تو اس کا دائرہ وسیع ہے، اس لیے جو بھی چیز ہے انسان نے جب بننا ہے تو پہلے یہ حیوان پر بالذات سب سے پہلے یہ حمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد بالآباد میں اس فصل پر جس کا دائرہ تنگ ہوتا ہے اس پر یا اخص پر وہ حمل ہوتی ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معنی تعلق بالغیر ہے یہ اس پر بالذات ہوگا، کیونکہ یہ عام ہے، عام پر بالذات اور پہلے عمل ہوتا ہے اور اخص پر بعد، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں یہ جو فَإِنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى لِلْأَعَمِّ بِذَاتِهِ اولاً، پہلے بالذات عام پر ہوگا، وَلِلْأَخَصِّ بَعْدَهُ ثَانِيًا، اور اس کے بعد ثانیاً اخص پر یہ حمل ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَا يُلْحِقُ الْأَخَصَّ، کیونکہ یہ معنی اخص کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی معنی انسان ہے اس کے حیوان اور ناطق ہے تو ڈائریکٹ ناطق فصل پر جا کے نہیں، دائرہ اس کا تنگ ہے، پہلے عام جیسے دائرہ بنایا تھا عام سے گزرے گا پھر خاص پر پہنچے گا، اس لیے کہہ رہے یہ جو معنی ہم نے ہے معنی تعلق بالغیر لا یلحق علی خاصہ یا یلحق علی خاصہ، یہ اخص کے ساتھ اس کے ساتھ یہ لاحق نہیں ہوتا، الا مگر یہ کہ وقد لحق العام من غیر احسن، مگر یہ کہ پہلے یہ عام کو لائق ہوگا پھر یہ اس کو ہوگا، اس کا الٹ نہیں ہو سکتا، اس کو پہلے لاحق اور پھر اس کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے وہ مصنف کہتا لو جاز ہاؤنا، کہ اگر یہ جائز ہوتا کہ ان یکونا، کہ یہ مسبوق العدم، یہ عدم کے بعد جو ڈائریکٹ اس کو ہو جاتا تو پھر یہ بھی اگر ڈائریکٹ اس کے ساتھ پہلے ہوتا تو پھر اس کے لیے بھی لازمی ہوتا کہ اس میں بھی یہ واجب الوجود بالغیر ہوتا، تو یہ بھی واجب الوجود پھر بالغیر ہوتا، اور یہ اس کے یوجدو فی حد نفس ہی، اور یہ اس حادث کے جو تعریف ہے وہ حد میں، حد تعریف کو کہتے ہیں ہم پہلے فلسفہ کے دروس میں مباحثہ کر چکے ہیں کہ ناقص اور تام ہوتی ہے، تو وہ واجب الوجود ہے اس کی حد میں، یعنی اس کی ذات میں، اس کی ذات میں یہ داخل ہو جاتی۔
ٹھیک ہے، اور پھر یہ تعلق اس وقت اگرچہ یہ تعلق پھر نہ رہتا اس کے ساتھ. فقط بانا ان حاضر تعلق ہو بسبب الوجہ الآخر، جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو تعلق ہے یہ کسی وجہ سے ہوئی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جو وجہ ہے، یہ جو تعلق بالغیر ہے وہ اس پر بھی عارض ہو رہا ہے یا لاحق ہو رہا ہے، اس کو بھی لاحق ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے اس کا جو تعلق بالغیر کا اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ، یہ اس کی علت کیا ہے، اس کی طرف جا رہے ہیں. پل ان حاضر صفت ہو، یہ جو صفت ہم کہہ رہے ہیں یہ اس کا دائمی تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی. یہ کیونکہ متکلمین کیا کہتے تھے، متکلمین کہتے ہیں کہ حادث جو ہے اس کو وجود مل گیا تعلق بالغیر. یہ جو تعلق بالغیر غیر سے اس کو وجود ملا، اس کے بعد یوں کہتے تھے اصل میں حدوث علت ہے اپنے حادث ہونے میں اس غیر کی محتاج ہے. تو یہ ڈائریکٹ تو پہلے واجب الوجود سے تعلق نہیں پیدا کر سکتی، پہلے ایک حاجت پائی جائے گی غیر کی طرف. جو حاجت پائی جاتی ہے وہ حادث کی صفت ہے یا اس کی صفت ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صفت ہے جو کہ دائمت حاضر صفت دائمت الحمل علی المعلولات، یہ معلولات پر ہمیشہ عمل ہوتی ہے. لیس فی حال الوجود، صرف حادث میں یہ شرط نہیں ہے بلکہ یہ کل ہمیشہ دائماً یہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب تک یہ حادث ہو یا جب تک یہ مفعول ہو کا وجود ہوگا، یہ جو غیر کی طرف تعلق ہے یہ اس کے اندر پایا جائے گا. اور یہ غیر کا تعلق یہ احتیاج پائی جاتی ہے واجب الوجود یا حقیقی علت کی طرف. تو یہاں پر فخر الدین رازی نے جو اعتراض کیے ہیں وہ اس قدر ضروری نہیں ہے. بنیادی چیز متن ہے، متن میں اصل میں مصنف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تعلق بالغیر، غیر کی طرف جو حاجت پائی جا رہی ہے، عام سی بات ہے کوئی بھی چیز حادث ہونی ہے، یا فرض کر لیں عقول ہے یا عالم مثال ہے یا کوئی بھی عالم ہے، اس کو جو وجود ملا ہے اس میں وہ غیر کی طرف سے. اب یہ جو تعلق بالغیر کی اس کی طرف ڈائریکٹ نسبت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی تعریف میں، اس کی مفعول کی تعریف میں کیا پایا جا رہا ہے کہ اس میں وجود بالغیر کی طرف پایا جا رہا ہے، اس لیے اس کی نسبت اس کی طرف اولویت رکھتی ہے اور بالعرض جو ہے پھر اس میں پائی جاتی ہے. اب یہاں پر ثم انہ احتاج کہ مصنف نے، اب یہ ابو علی سینا نے آخر میں ایک دلیل پیش کیا، وہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں کہ ان سبب تعلق حاضر الوجود، اس وجود کے تعلق جو بھی وجود ہوگا اس کا ایک تعلق ہوتا ہے واجب الوجود سے، یعنی بالفاعل، فاعل کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے. ما ہوا، وہ کیا ہے؟ اذ لم یکن الوجود متعلقا بالفاعل، اگر یہ جو وجود ہے فاعل کے ساتھ اس نے وجود پانا ہے. اگر فاعل علت واجب الوجود کی طرف اس مفعول کی یا اس حادث کی اس کی طرف کوئی کسی قسم کی نسبت ہی نہیں ہے تو اس کو وجود کیسے ملے گا؟ آپ کہتے ہیں حادث جو ہے عدم کے بعد ہو، یہ معدوم ہے. بابا معدوم ہے تو علت کے بغیر اس محدث کی طرف متوجہ کوئی نسبت کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا تو یہ وجود ہی نہیں پائے گا. وہ کہتے ہیں کیف اتفاق، ان میں اتفاق کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، لیظہر من ذالک، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ان التعلق حاصل، یہ جو تعلق ہے جب یہ نہیں تھا، عدم میں تھا، عدم میں جو اس کی نسبت ہوئی وجود اس کی طرف، جب ہم نے ممکن کی بات تعریف کی تھی کہ ممکن وجود کا جو محتاج ہے، ممکن اپنے وجود اس کو پہلے وجود ملا پھر اس کو وجود ملا. وجود کس کو ملا؟ وجود ممکن کو. اگر اب وہ کہتے ہیں کہ حادث کو، چلو حادث کو ملا، جب یہ اس مقام پر تھا اس کی نسبت جو ہے اس وجود کی طرف وہ اس کی ذات میں پائی جاتی ہے. متکلمین کہتے ہیں جب وہ حادث ہو گیا تو وہ ممکن نہ رہا. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حادث کو وجود ملا، یہ جو وجود ہے یہ تو وجود ہی اس طرف سے آیا ہے، جبکہ حادث یا ممکن کی ذات میں امکان پایا جا رہا ہے. جب تک یہ امکان جو ہے چاہے حادث ہو چاہے ممکن میں پایا جا رہا ہے یہ وجود کا محتاج رہے گا. اگر کسی وجود کو ہزارہ سال وجود ملتا ہے، وہ خارج میں قائم رہتا ہے یا اس کو موجود رہتا ہے، تو ہر لمحہ ہر لحظہ وہ اس واجب الوجود کا
محتاج ہوگا۔ یہ بہت بڑی دلیل پیش کی ہے کہ جب یہ حادث یا مفعول نہیں تھے تو اس علت کی طرف اس کا ایک رجحان، اس کی یہ جو تعلق احتیاج اور وہ کہاں سے آ گئی، وہ تو اس کی طرف سے آئی، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اگر اس کو وجود مل بھی جاتا ہے تو وہ اگلے وجود کوئی مل گیا 50 سال 10 سال طے ہوا ہے کہ اس فائل نے طے کر کے کہا جی تو نے اتنے سال تجھے کو میں نے وجود دے دیا نا۔ وجود کا اس سے جو ربط ہے، وجود ملا، جیسے آپ لائٹ جلائیں، کرنٹ نے بلب کو روشن کر دیا، اب بلب روشن ہو گیا، کرنٹ رک جائے جی، یہ متکلم ایسے کہہ رہے ہیں اب کرنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ روشن ہو گیا، پنکھے کا بٹن آن کیا، پنکھا چل گیا، اب بٹن شٹن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے سسٹم چلایا، LCD چلائی ہے، وہ آن کی ہے، کرنٹ آ گیا، اب یہ بٹن کی ضرورت کوئی نہیں، بس اب یہ چل پڑا ہے۔ اور یہ جو چل پڑا ہے یہ پیچھے سے کرنٹ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ دنیا اس عالم میں یہ مثالیں ہیں، ان مثالوں سے سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کو پر بہتان ہے۔ اس کی بنیاد یہ جو حادث کی طرف جا رہے ہیں، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار پر بحث ہے، کہ وہ کہتے ہیں اگر اختیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مجبور ہے، کیونکہ یہ بحث ہم اس مباحثے میں کر چکے ہیں فلسفہ کے۔ تو یہ اختیار کی تعریف اس مقام و مرتبے پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو اختیار اور مجبور حادث کے لیے نہیں ہے، واجب الوجود کے اختیار اور مجبور اور اختیار کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ یہ اسی لیے کہتے تھے محدث کے ساتھ اختیار لگائیں، یعنی وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ جب اس محدث کے ساتھ ارادہ لگا دیں گے تو یہ ارادہ جو ہے اس کی ذات بن جائے گا، کیونکہ محدث کی تعریف بھی یہی کرتے ہیں فاعل کی، کہ فاعل اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، اس کی عرفی تعریف ہی یہی ہے لغت میں۔ تو پھر تو یہ ارادہ محدث یہ جو علت ہے اس کی ذات بن جائے گا، جبکہ احادیث اس میں واضح ثبوت دے رہی ہیں کہ یہ جو ارادہ ہے یہ خود مخلوق ہے، وگرنہ اس ذات میں تغیر آتا ہے، کبھی وہ ارادہ کرتا ہے کبھی وہ نہیں کرتا۔ یہی بحث اختیار کی آئے گی۔ اختیار کی تعریف یہ غلط کرتے ہیں، اختیار میں کہتے ہیں کہ یہ دو طرف ہے، اللہ چاہے کرے تو اللہ چاہے نہ کرے، جبکہ یہ وجوب کے مرتبے میں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اس کو نہیں کرتا، جیسا کہ بہت زیادہ ہے کہ الحمدللہ الذی یفعل ما یشاء، کہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ولا یفعل ما یشاء غیرہ، جس چیز کو نہیں چاہتا تو وہ اس کو نہیں کرتا۔ تو وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے لیے یہ نہ بنائیں دو طرفیں تو ایک طرف ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کس سے مجبور ہوگا؟ مجبور تو غیر سے ہوتا ہے۔ جب یہ غیر ہے ہی کوئی نہیں، وہ اپنی ذات سے جو انسان کرتا ہے وہ کوئی جبر ہوتا ہے کہ انسان جو نیک کام کرتا ہے، جو انسان پھول سے خوشبو آتی ہے، انسان نیک کام کرتا ہے، اپنے آپ کو تقویٰ سے پرہیزگاری سے کرتا ہے، ہر لمحہ نیکی ظاہر ہوتی ہے، وہ مجبور ہوتا ہے کوئی، وہاں پر جبر نہیں آتا۔ تو یہ مسئلہ اس غلط انجام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ نظریہ اختیار کی کہ یہ جو حادث ہے یہ جو ہے اس میں یہ علت کی طرف اس کا تعلق بالغیر جو ہے اس کو ارادے کو بیچ میں شامل کریں گے تو یہ اس کے برابر ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے مباحثے میں یہ ہے، اب جو شارح ہے اس نے تھوڑی تفصیل زیادہ لکھی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بعد میں اختیار اور جبر کی بحث کی ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گی، وہاں پر اس سے مفصل مباحثہ کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔